دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ٹائیگر اور بالو کے درمیان لڑائی ہو گئی تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا لیپرڈ ہائینا کے منہ سے نوالا چھین سکتا ہے؟ اگر ایک ہاتھی کسی گینڈے سے لڑ پڑے تو جیت کس کی ہوگی؟ آج ہم دنیا کے خطرناک ترین جانوروں کی ویڈیوز لے کر آئے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ABR گوہاٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ لیپرڈ ویسز وارتھ ہوگ ویسز ہائینا۔ ایک لیپرڈ اپنی بھوک مٹانے کے لیے شکار کے لیے بھٹک رہا ہے کہ اچانک ہی اس کی نظر وارتھ ہوگ پر پڑتی ہے، جس کو دیکھ کر لیپرڈ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لیکن وارتھ ہوگ کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اس کی جانب ایک بڑا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ لیپرڈ بڑی چالاکی سے وارتھ ہوگ کی طرف بڑھتا ہے اور ایک ہی وار میں وارتھ ہوگ کی گردن کو دبوچ لیتا ہے۔ لیکن اس میں انٹرسٹنگ سین اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایک ہائینا کباب میں ہڈی بن کر وارتھ ہوگ کو لیپرڈ سے چھڑوا لیتا ہے۔ وارتھ ہوگ تو جان بچا کر بھاگ جاتا ہے، لیکن لیپرڈ ہائینا کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہپو ویسز لائن۔ گرمی سے پریشان ایک ہپو پانی کی تلاش میں بھٹک رہا ہے اور گھومتا ہوا ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر جنگل کے بادشاہ شیر کا قبضہ ہوتا ہے، اور اس جگہ سے قبضہ چھڑانا ہپو کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوتا، مگر ہپو پانی نہ ملنے کی وجہ سے پہلے سے بہت پریشان ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر موجود پانی میں پاؤں رکھتا ہے تو سارے شیر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر ہپو بھی مقابلہ کرنے کی ٹان چکا ہوتا ہے۔ وہ اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوتا اور آخرکار شیروں کو پیچھے ہٹنا پڑ جاتا ہے۔ وائٹ ڈاگز ویسز امپالا۔ دوستو، پانی میں ایک پریگننٹ امپالا تیر رہی ہے اور پانی کے باہر موجود کتے اس امپالا کو شکار کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ امپالا ان کتوں کو دیکھ کر تھوڑا سا ڈر تو جاتی ہے اور لگاتار پانی کے اندر چکر لگاتی رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ باہر نکلتی ہے تو ان کتوں کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن اس کا پانی سے نکلنا بھی بہت ضروری ہے، اور جیسے ہی وہ پانی سے باہر نکلتی ہے تو یہ بھوکے کتے اس کو دبوچ لیتے ہیں اور اسے چیر پاڑ کر اس کے پیٹ سے بھی بچہ نکال کر کھا جاتے ہیں۔ لیپرڈ ویسز پورکوپائن۔ یہ خونخوار لیپرڈ جنگل میں کھانے کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کوئی بڑا شکار تو نہیں لگتا، مگر اس کی نظر ایک پورکوپائن پر پڑ جاتی ہے۔ لیپرڈ اس پر پنجے کی مدد سے حملہ شروع کر دیتا ہے، کیونکہ پورکوپائن کے جسم پر بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں جو اسے شکار ہونے سے بچاتے ہیں۔ جب وہ کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو اپنے کانٹے اوپر کر لیتا ہے اور سامنے والے شکار کو زخمی کر سکتا ہے۔ البتہ پورکوپائن کی یہ چال اس کے کام تو بالکل نہیں آتی۔ آخرکار لیپرڈ اس پورکوپائن کا شکار تو کر لیتا ہے، مگر اپنے آپ کو ان کانٹوں سے شدید زخمی کروا دیتا ہے۔ وہ پورکوپائن کو کھا تو لیتا ہے، مگر کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ لیپرڈ کے جسم میں چبھے وہ کانٹے اس کے لیے بھی موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ لائن ویسز ہائینا۔ جنگل کا بادشاہ ویسے تو دوسرے جانوروں کے لیے خطرہ ہے، لیکن کئی بار وہ خود بھی دوسرے جانوروں کا شکار بننے سے بچ نہیں پاتا۔ ایک شیر شکار کی تلاش میں گھوم رہا ہے، تبھی اسے ہائینس کا ایک بڑا جھنڈ دکھائی دیتا ہے۔ ہائینا اور شیر کا طاقت میں کوئی مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن جب ہائینا جھنڈ میں ہو اور شیر اکیلا تو پھر بازی پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ شیر کو ہائینا یہ جھنڈ گھیر لیتا ہے اور ہر طرف سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ شیر اس خطرے کو بخوبی جانتا ہے اور ہائینا کو وہاں سے بھگانے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر ہائینا ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ شیر اپنے آپ کو ان میں دے کر گھبرا جاتا ہے، مگر سامنے سے آتا ہوا شیر کا ایک اور ساتھی اس کی مدد کرتا ہے۔
لائن ورسز بوفیلو، دو خطرناک شیر شکار کے لیے نکلے ہیں۔ کچھ دور جا کر میدان میں گھاس کھاتے ہوئے ایک بھینس پر پڑتی ہے۔ دونوں شیر اس کا شکار کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور بھینس ان کو اپنے نزدیک آتا ہوا دیکھ کر خطرہ بانپ لیتی ہے۔ پہلے تو بھینس شیروں پر حملہ کرتی ہے مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جانے کی کوشش کرتی ہے۔ بھینس کے بھاگتے ہی شیر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان میں سے ایک شیر اپنے سے بڑے سائز کے شکار کو نیچے گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیر کی گرفت بھینس پر اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ چند ہی لمحوں میں وہ بھینس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔